خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، دردناک خبر سامنے آ گئی۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں شہید ہو گئے۔ مجاہدین بپھر گئے، عالمی جنگ شروع۔ ایران ترکی روس کا بڑا دھماکہ۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ، ایران کی غداری یا کچھ اور ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی دہشت گردی، اسرائیل کی غنڈہ گردی ایک بار پھر کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اسرائیل جو 7 اکتوبر 2023 سے مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر اور غزہ پر تابڑ توڑ بمباری کر کے لاکھوں فلسطینیوں کو اس وقت شہید کر چکا ہے، لاکھوں غزہ کے مسلمانوں کو اس وقت بے گھر ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی کمر حماس نے مکمل طور پر توڑ دی تھی۔ 7 اکتوبر 2023 میں حماس نے وہ کارنامہ کا سر انجام دیا تھا جو اسرائیل رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ اب اسرائیل نے بزدلی کا، دہشت گردی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اسماعیل ہنیہ جو کہ حماس کے سربراہ ہیں، ان کو شہید کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو بڑے برے طریقے سے شہید کیا گیا۔ فلسطینی تنظیم حماس نے آج بدھ کے روز اعلان میں بتایا ہے کہ تنظیم کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ جاں بحق شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے پاسداران انقلاب کے حوالے سے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت تہران میں ہوئی ہے۔ العربیہ اور الحدث نیوز چینلوں کے ذرائع نے بتایا ہے کہ تہران میں ہنیہ کی قیامگاہ پر مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے حملہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایک میزائل کے ذریعے ہنیہ کے جسم کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائی میں اسماعیل ہنیہ کے ساتھ ان کے ساتھی وسیم ابو شعبان بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ حماس کے سربراہ کو آخری بار تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب میں دیکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسماعیل ہنیہ کو کس طرح نشانہ بنایا گیا؟ ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو منگل اور بدھ کی درمیانی شب ایران کے وقت کے مطابق 2 بجے شہید کیا گیا۔ وہ تہران میں سینئر فوجی جنگجوؤں کے خصوصی مرکز میں مقیم تھے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ ہنیہ کی قیامگاہ کو فضا سے داغے جانے والے ایک میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اس دہشت گرد کارروائی کی تفصیلات جاننے کے لیے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں حماس کے سربراہ کی قیامگاہ کو نشانہ بنانے والا میزائل ایران سے نہیں بلکہ ایک دوسرے ملک سے داغا گیا۔ یہ بات ایک ایرانی ذرائع کے حوالے سے نام ظاہر کیے بتائی گئی۔ اس سے قبل ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے اس کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی قیامگاہ پر شدید قسم کی بمباری کی گئی۔ اس کے نتیجے میں ہنیہ اور ان کے ایک ذاتی محافظ ہلاک ہو گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور نتائج کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ حماس تنظیم نے اپنے بیان میں اسماعیل ہنیہ کی موت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنظیم کے سربراہ کو تہران میں ایران کے نئے صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے بعد ایک اسرائیلی حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائی کے بعد ایرانی صدر بھی غصے میں آ چکے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بزدلانہ حملہ کرنے والوں کو پچھتانے پر مجبور کریں گے۔ صدر پزشکیان نے اپنے سماجی رابطے کی ایکس پیج پر ایک پیغام جاری کر کے حماس کے اعلیٰ رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فلسطینی عوام اور استقامت کو تعزیت پیش کی ہے۔ انہوں نے اس پیغام میں لکھا ہے کہ ایرانی قوم آج شب شہید ہنیہ کے غم میں سوگوار ہے۔ اس واقعے کے بعد ایران اور فلسطین کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ صدر پزشکیان نے مزید لکھا کہ ایران اپنی عرضی سالمیت کی حفاظت کرتے ہوئے
دہشت گرد صہیونیوں کو اس بزدلانہ اقدام پر پشیمان کرے گا۔ اس کے علاوہ ترکی، روس بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس ملعون قاتلانہ حملے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ حملے کا مقصد دعوی فلسطین میں غزہ کی عظیم الشان مزاحمت میں اور ہمارے برادر فلسطینی عوام کی برحق جدوجہد میں رخنہ ڈالنا اور فلسطینیوں کو اپنے سامنے گردن جھکانے پر مجبور کرنا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ پر قاتلانہ حملہ ایک ملعون کارروائی ہے اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ صدر ایردوان نے اسماعیل کے گھٹیا قاتلانہ حملے میں حماس کے لیڈر ہنیہ کی شہادت پر سوشل میڈیا سے تعزیتی پیغام جاری کیا۔ پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ قاتلانہ حملہ ایک گھٹیا پن ہے جس کا مقصد دعوی فلسطین میں غزہ کی عظیم الشان مزاحمت میں اور ہمارے برادر فلسطینی عوام کی برحق جدوجہد میں رخنہ ڈالنا اور مجبور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالم اسلام کے زیادہ متحد موقف اور انسانیت کے باہمی اتحاد کے ذریعے انشاءاللہ غزہ کا ظلم اور نسل کشی کی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جغرافیائی میں اسرائیل کی پھیلائی ہوئی دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمارے علاقے اور دنیا بھر کا امن و امان بحال ہو کر رہے گا۔ اس مقصد میں کامیابی کے لیے ہم بحیثیت ترکیہ تمام امکانات کو استعمال کرنا اور پوری صلاحیت کے ساتھ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ہم 1967 کی سرحدوں میں اور مشرقی بیت المقدس کی دارالحکومت ولی آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں کرنا جاری رکھیں گے۔ میں اس منفور قاتلانہ حملے میں شہادت پانے والے حماسی سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی اللہ سے رحمت و مغفرت کا نیاز مند اور ان کے اہل و عیال کے صبر جمیل کا تمنائی ہوں۔ میں غزہ کے اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اور پورے عالم اسلام کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ شہید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کے بعد اسرائیل اپنی فضائی حدود بند کر چکا ہے۔ اسرائیل نے دارالحکومت تل ابیب کے قریب واقع خزرہ شہر سے لے کر ملک کے شمالی علاقوں تک کی فضائی حدود کو پروازوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ عمل درآمد 24 گھنٹوں کے لیے لاگو ہوگا، البتہ شاہراہوں پر آمد و رفت سے متعلق قسم کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ یاد رہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز فضائی حملے میں تابڑ توڑ کارروائیاں کر کے ایک اور ملک پر بھی حملہ کیا تھا اور آج صبح حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ تہران میں ایک قاتلانہ حملے میں شہادت نوش فرما چکے ہیں۔